ناظرین، دیوار ڈرامہ کی اگر بات کریں تو شروع سے ہی یہ ڈرامہ بہت ڈپریسنگ رہا ہے۔ ایک طرف گڑیا باجی ہیں جو امن کی دیوی بنی ہوئی ہیں، تو دوسری طرف گھر کے باقی تمام افراد ہیں جو اس گھر کا بٹوارا چاہتے ہیں۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ روز روز کے ہنگامے دیکھنے کے بعد بھی گڑیا باجی ان سب کو جوڑ کے آخر کیوں رکھنا چاہتی ہیں، اور عافیہ کی ماں ارم جس نے اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس کا نکاح تو فوراً احمد سے کر دیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھ سکتی تھی، جبکہ عافیہ اور ارم دونوں کو پتہ ہے کہ اس وقت احمد کے گھر کے حالات کافی خراب ہیں۔ اور پھر ارم اپنے پہلے شوہر شہیر کے بارے میں بھی اچھے سے جانتی ہے کہ جب اسے عافیہ اور احمد کے نکاح کا پتہ چلے گا تو وہ کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے اور ان غریب لوگوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ارم نے تو ذرا بھی ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا، اور وہاں شہیر کو جب عافیہ اور احمد کے نکاح کا پتہ چلتا ہے وہ فوراً پولیس لے کے احمد کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ ادھر احمد کے گھر والے خاص طور پہ شارق اور بلال بھی اچانک احمد کے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر کافی حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں دونوں طرف سے گھر والے انوالو ہی نہیں۔ خیر، انہیں شک تو ہو جاتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، اور ان کے شک کو یقین میں بدلنے جب پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے احمد اور عافیہ کو اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو ساری بات باقی گھر والوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ خیر، عافیہ کو تو اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ اس کا باپ اس حد تک بھی گر سکتا ہے، لیکن شہیر کا اصل مسئلہ احمد کی غربت سے زیادہ فہد کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ ہے، کیونکہ فہد کے فادر نے شہیر کے بزنس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور اگر ایسے میں فہد اور اس کے باپ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ بھئی شہیر کی بیٹی نے تو شادی سے کچھ دن پہلے ہی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے گھر چلی گئی، تو ظاہر ہے شہیر کو بزنس میں بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے۔ شہیر سوچتا ہے کہ خاموشی سے یہ سارا معاملہ یہیں ختم ہو جائے تو فہد اور اس کے باپ کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ خیر، اب جب احمد اور عافیہ کو پولیس اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے تو عافیہ کس کے احمد کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، جبکہ یہ منظر دیکھ کے شہیر کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ وہ عافیہ سے کہتا ہے کہ عافیہ، جتنا تماشا تم نے لگانا تھا لگا لیا، اب اگر احمد کی جان کی خلاصی چاہتی ہو تو فوراً وین سے نیچے اترو۔ لیکن عافیہ صاف انکار کر دیتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر احمد پولیس کے ساتھ جائے گا تو میں بھی احمد کے ساتھ جاؤں گی۔ یہاں پر شہیر اپنی بیٹی عافیہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہاں ابھی کے ابھی احمد کا پولیس انکاؤنٹر کروا دوں گا، اور اپنے باپ کی یہ دھمکی سن کے عافیہ بہت خوف زدہ ہو جائے گی۔ لگتا یہی ہے کہ وہ وین سے اتر جائے گی، جبکہ احمد کو پولیس اپنے ساتھ تھانے لے جائے گی، اور پیچھے شارق اور بلال کو اور ان کی بیویوں کو تو جیسے موقع مل جائے گا گڑیا باجی کو تانے اور ملامت کرنے کا کہ دیکھ لیا، گھر والوں سے پوچھے بغیر اور ان سے چھپ چھپا کے اپنے فیصلے خود کرنے کا انجام۔ آج تک ہمارے گھر پہ پولیس نہیں آئی، اور آج آپ کی اور احمد کی وجہ سے ہمارے گھر پہ یہ بدنامی کا داغ بھی لگ گیا۔ شارق کی تو وہی رٹ شروع ہو جائے گی، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کے یہاں سے الگ ہو جاؤں، کیونکہ میں اپنے بچے کی پرورش ایسے ماحول میں کرنا نہیں چاہتا۔ گڑیا کو تو شارق کی باتیں سن کے افسوس ہوگا اور اسے شرم دلانے کی کوشش کرے گی کہ تمہارا بھائی اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے، بجائے اس کا احساس کرنے کے اور اس کے لیے کچھ کرنے کے تم الٹا مجھے باتیں سنا رہے ہو، اور اس موقع پہ بھی گھر الگ کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ جبکہ یہاں پر نازنین کی زبان زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے اور گڑیا سے کہتی ہے کہ گڑیا باجی، احساس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس لڑکی عافیہ کے باپ کی پہنچ بہت اوپر تک ہے؟
ویسے یہاں نازنین کی بات تو 100% ٹھیک ہے۔ بہرحال گڑیا کو بہت افسوس ہوتا ہے اور شارق کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ پہنچ اوپر تک ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہم احمر کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ویسے گڑیا باجی پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ اسے ابھی بھی امید ہے کہ احمر کے لیے شارق کچھ کرے گا، جبکہ شارق نے جس طرح احمر پہ تھپڑوں کی بوچھاڑ کی تھی اور ماریا کو بھی تھپڑ مارا تھا، تب سے ہی گڑیا کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ احمر کا خون سفید ہو چکا ہے۔ اور پھر شارق بول ہی پڑتا ہے، گڑیا سے کہتا ہے مجھ سے تو کوئی امید نہ رکھیں کیونکہ میں اس طرح کے جھمیلوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ خیر شارق صاحب، آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ برا وقت آپ پر اور آپ کی بیوی بچوں پر آئے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کس منہ سے گڑیا باجی اور احمر کے پاس ہیلپ لینے کے لیے آتے ہیں۔ خیر اب گڑیا باجی کو کچھ سمجھ نہیں آتی، حالانکہ گڑیا باجی کو چاہیے تھا کہ فوراً آفیہ کی ماں ارم کو کال کرتی، کیونکہ یہ سب کیا دھرا اور مشورہ تو ارم کا ہی تھا۔ پھنس گئی بیچاری گڑیا اور احمر، لیکن بھئی گڑیا اس وقت اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے ڈائریکٹ آفیہ کے باپ شہیر کے پاس منت سماجت کرنے پہنچ جاتی ہے۔ شہیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور یہیں پر بتا دے کہ ہم تو ابھی اس نکاح کے لیے تیار بھی نہیں تھے، آپ کی ہی سابقہ بیوی ارم کے کہنے پہ یہ نکاح ہوا ہے۔ بہرحال گڑیا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، لیکن شہیر کو اس سے کیا؟ شہیر صاف کہتا ہے کہ میں آپ کے بھائی احمر کو جیل سے رہائی نہیں دلواؤں گا، مجھ پہ آپ کے آنسوؤں اور دہائیوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی آزاد ہو جائے تو اس کے لیے پھر میری ایک شرط ہے، آپ میری شرط مان لیں، میں آپ کے بھائی کی آزادی کا پروانہ جاری کروا دوں گا۔ گڑیا شہیر سے کہے گی کہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ شہیر کی کیا شرط ہے۔ شرط یہی ہے کہ احمر ابھی کے ابھی آفیہ کو طلاق دے دے۔ تو ناظرین اب لگتا یہی ہے کہ آگے چل کے شاید احمر اور آفیہ کا رشتہ یہیں پر ختم ہو جائے گا اور پھر شہیر اپنے وعدے کے مطابق فہد کے ساتھ آفیہ کا نکاح کر دے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ نکاح پاسبل نہیں، کیونکہ بھلے ہی احمر اور آفیہ کا نکاح ختم ہو جائے لیکن عدت کی مدت میں آفیہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ آگے چل کے جب فہد کو پتہ چلے گا کہ آفیہ پہلے سے احمر کے نکاح میں تھی جبکہ یہ بات ان لوگوں سے چھپائی گئی، تو فہد اس سب کا بدلہ آفیہ سے ہی لے گا جس کا کوئی قصور بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے بدلے کی آگ میں شہیر کو بھی کوئی بڑا فائنینشل لاس پہنچایا جائے، جس کے بعد جا کے شہیر کو احساس ہو کہ اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھیل کے اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور بیٹی کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ یہ تو خیر ہماری پریڈکشن ہے، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کیا احمر کی رہائی کے لیے احمر اور آفیہ کا رشتہ ختم کرنا پڑے گا یا پھر یہ رشتہ بچ جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔